السلام علیکم ویورز. آج کی ہماری ویڈیو ہے، آج کی میری ویڈیو جو ہے اس کا ٹاپک ہے قربانی. چونکہ عید آ رہی ہے، عید الاضحیٰ، عید قرباں، تو میں نے سوچا کہ ہمیں قربانی کے متعلق بات کرنی چاہیے. قربانی کا نصاب کیا ہے، آج میں اس پہ بات کروں گی. دیکھیں، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ قربانی کرتے ہیں اور بہت خوشی سے اور بڑے اہتمام سے کرتے ہیں. لیکن مجھے لگا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مس ہوتی ہیں، تو مجھے ان پہ بات کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ لوگ اس چیز کو پک کر لیں. دیکھیں، قربانی کا نصاب عام طور پہ ہمارے ہاں ہم لوگوں میں سے لوگ صاحب نصاب ہوتے ہی ہیں، کیونکہ قربانی کا نصاب ہی اتنا ہے کہ عید کے 3 دن جو ہوتے ہیں، عید الاضحیٰ کے 10، 11 اور 12 ذی الحج، ان 3 دنوں میں آپ کے پاس اگر 52 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے برابر کوئی بھی مال آپ کے پاس موجود ہے، چاہے آپ کے پاس سونا ہے جو کہ 52 تولہ چاندی کی قیمت کے ایکول ہے. کچھ علماء کے نزدیک یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہی ہے، لیکن ایکچولی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب زکوٰۃ اور قربانی کے بیانات اور مسائل بیان ہوئے تھے، اس وقت 52 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا کی قیمت ایکول تھی. لیکن اب چونکہ سونا وقت کے ساتھ بڑھتا گیا قیمت میں اور چاندی اس حساب سے نہیں قیمت میں بڑھی، تو زیادہ علماء اسی بات پر متفق ہیں کہ آپ نے 52 تولہ چاندی کو ہی کنسیڈر کرنا ہے. کہ اگر تو پھر اس حساب سے تو ہمارے پاس آج کے دور میں آدھا تولہ سونا بھی اگر ہے، تقریباً آدھا پونا تولہ سونا، تو وہ 52 تولہ چاندی کی ایکول ہے. تو اگر کسی کے پاس اتنا مطلب 52 تولے چاندی کی مالیت کے برابر مال بھی اس کی ضرورت سے زائد ہے عید کے ان 3 دنوں میں، تو اس پر قربانی واجب ہے، اس کو قربانی دینی چاہیے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پیرنٹس اپنی بیٹیوں کے لیے گولڈ بنا کے رکھ دیتے ہیں کہ ان کی شادی کے لیے وقت سے پہلے ہی. تو وہ گولڈ جو ہے وہ عام طور پہ 4 تولہ، 6 تولہ، 8 تولہ، 10 تولہ، جتنی کسی کی حیثیت ہوتی ہے اس کے اکارڈنگ بنا ہوا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس بیٹی پہ بھی قربانی واجب ہے. اب اس کے لیے بھی قربانی دینا ضروری ہے. یا ہمارے ہاں بیٹوں کے لیے یا بیٹیوں کے لیے پلاٹ لے لیا جاتا ہے ان کے نام پر یا ان کی نیت سے، تو وہ آپ نے جس کی نیت سے یا جس کے نام پہ اولاد میں سے لیا ہوا ہے، تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو گئی، تو وہ دینی ہوگی. اس طرح سے اگر کسی کے پاس مکان ہے جس میں وہ رہ رہا ہے اور اس کے 2 کمرے اس کے استعمال میں ہیں، ایک آدھ کمرہ جو ہے وہ استعمال میں نہیں ہے، لاک پڑا ہوا ہے یا وہ استعمال میں نہیں آتا، تو علماء کے نزدیک یہ ہے کہ آپ اس کی بھی قیمت شامل کریں نصاب بناتے ہوئے. تو آپ اس کو بیچ کے صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، مطلب اس کی مالیت اتنی ہے کہ آپ کو کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے. تو پھر کچھ لوگ یہ ایکسکیوز کرتے ہیں کہ جی ہم اس کو کیسے بیچ دیں، اس ایک کمرے کو یا اپنی جگہ کو کیسے بیچ دیں اپنے گھر میں سے. تو ہمیں عید سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری ضرورت سے زیادہ چیز پڑی ہوئی ہے اور ہمارے اوپر قربانی واجب ہے، تو ہم پھر اتنی سیونگ کر لیں تاکہ ہمیں وہ نہ بیچنا پڑے اور ہم اس سیونگ سے قربانی دے سکیں. بہت سارے لوگوں پہ واجب نہیں بھی ہوتی، وہ پھر بھی سیونگ کرتے ہیں کہ وہ قربانی دے سکیں. اسی طرح کوئی غریب ہو اور اس کے پاس ان 3 دنوں میں مال کسی بھی سورس سے اتنا آ جاتا ہے کہ وہ 52 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو، تو اس پہ قربانی واجب ہے. اگر کوئی قرض دار ہے تو وہ تمام اپنی ضرورت سے زائد چیزیں جو ہیں ان کی مالیت نکال کے اس میں سے قرض جو اس نے ادا کرنا ہے وہ مائنس کرے گا، پھر دیکھے گا کہ اب وہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس 52 تولہ چاندی کی ایکول اماؤنٹ ہے یا نہیں ہے، تو پھر اس نے قربانی دینی ہے. اور جس نے قرض دیا ہوا ہوتا ہے کسی کو، اس کو مطلب قرض واپس ملنا ہے ان فیوچر، تو وہ جو ہے نا قرض کی مقدار اپنے نصاب کو کاؤنٹ کرتے ہوئے جمع کرے گا. اگر اس قرض جو اس نے لینا ہے اس کو جمع کرنے کے بعد، فرض کریں 30,000 کسی سے قرض لیا ہوا ہے، میرے سے فرض کریں کسی نے 30,000 قرض لیا ہوا ہے، تو میں اس میرے پاس جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں ان کو پلس 30,000 کروں گی. تو ظاہر ہے 30,000 تو ویسے ہی میرے اوپر قربانی واجب کرتا ہے، تو میرے اوپر قربانی واجب ہوگی. اجتماعی قربانی جو ہے وہ جائز زندوں کی نہیں ہوتی، مردوں کی آپ کر سکتے ہیں، مطلب جو وفات پا چکے ہیں، فوت شدگان ہیں، ان کی آپ اجتماعی قربانی کر سکتے ہیں. لیکن جو زندہ لوگ ہوتے ہیں ان پر ہر ایک پر فرداً قربانی واجب ہوتی ہے. جس پر قربانی واجب ہے وہ اپنی اپنی الگ الگ قربانی دے گا، یہ نہیں کہ پورے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی قربانی ہوگی، یہ جائز نہیں ہے. اس کا پھر جو ہے نا اس کی کوئی قضا نہیں ہوتی، لیکن جس پہ واجب ہے اور اس نے قربانی ادا نہیں کی تو اس کو قربانی کی مالیت
کے اکارڈنگ صدقہ دینا ہوگا. آپ جانور کی مالیت کا بکری کی مالیت کا دے دیں یا آپ گائے کے یا بچڑے کے حصے میں سے کسی ایک حصے کی مالیت کا جو ہے وہ صدقہ دے دیں. ہاں فوت شدگان کی طرف سے اور امت کی طرف سے آپ قربانی دے سکتے ہیں. امت کے زندوں کی طرف سے بھی دے سکتے ہیں, جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی قربانی کے 2 قربانیاں دیتے تھے, ایک میری طرف سے کہتے تھے, ایک میرے اہل ویال کی طرف سے, اور دوسری میری امت کی طرف سے, یا میری امت کے وہ لوگ. ایک دفعہ یہ بھی دیا انہوں نے کہ میری امت کے وہ لوگ جو قربانی ادا نہیں کر سکتے, جو جن پہ قربانی واجب نہیں ہے, ان کی طرف سے, مطلب ان کو ثواب مل جائے اس قربانی کا, تو وہ ثواب ان کو ملتا ہے. اور جو یہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اور میرے اہل ویال کی طرف سے قربانی ہے تو بس ایک بندہ سربراہ گھر کا دے دے تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے. ایکچولی ایسا نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی دی تھی تو ان کے اہل و عیال جو ہیں وہ اس وقت ان پہ قربانی واجب نہیں. جیسے دیکھیں باپ گھر میں قربانی دیتا ہے اور اس کے بچوں پر, اس کی بیوی پر اگر قربانی واجب نہیں ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے گھر والوں کی طرف سے, میرے اہل و عیال کی طرف سے قربانی ہے. ٹھیک ہے نا. قربانی جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے ہر بال کے بدلے, یا اگر اون ہے تو اون کے ہر بال ریشے کے بدلے آپ کو نیکی کا ثواب ملتا ہے, اور اگر نہ دیں تو اس کا گناہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن پہ قربانی واجب ہے اور وہ نہیں قربانی دے رہے تو وہ میری عیدگاہ کے پاس نہ پھٹکیں. تو اس چیز کو سیریسلی لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جن پہ واجب ہے قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی قربانی قبول فرمائے. اللہ حافظ.